اس کے علاوہ جو مناسبت پاکستان میں قریب آ رہی ہے، کل ہے، وہ 23 مارچ ہے، یوم پاکستان۔ یہ وہ روز ہے جس میں مملکت پاکستان کے بارے میں قرارداد منظور ہوئی ہے اور طے پایا کہ متعلقہ فریقوں نے کہ ایک مملکت بنام پاکستان وجود میں آئے۔ 14 اگست وہ دن ہے جس دن باقاعدہ طور پر اس مملکت کی تاسیس کا اعلان ہوا۔ 23 مارچ وہ تاریخ ہے جس میں اس قرارداد کو، اس مملکت کے وجود کو آخری شکل دی گئی اور منظوری ہوئی اس کی۔ یہ بہت اہم روز ہے، اور پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یوم آزادی ہے پاکستان ہے، یوم مملکت پاکستان ہے، لیکن متاسفانہ مملکت کا جو فلسفہ تھا، مقصد تھا وجود میں آنے کا، اس سے انحراف ہوا، دوری ہوئی، اور یہ مملکت کسی اور سمت میں چلی گئی۔ ایک غلامی سے نکل کر بدتر غلامی کا شکار ہو گئی یہ ملت بھی اور مملکت بھی۔ اندرونی طور پر بھی اسارت جاری ہے اور بیرونی لحاظ سے بھی یہ اسارت جاری ہے۔ 23 مارچ صرف تماشا اور تقریبات میں گزر جاتا ہے، جبکہ 23 مارچ تعہد ہو، احیاء ہو، وہ مقاصد جو حاصل نہیں ہوئے، اس سفر جو شروع ہوا تھا لیکن راستے میں موڑ دیا گیا، ان راہوں کو صحیح سمت میں لانے اور اس سفر کو صحیح سمت میں لانے کا دن ہے 23 مارچ۔ صرف تقریب کافی نہیں ہے، بلکہ مقاصد کے حصول کے لیے بھی یہ دن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم ثقافتی لوگ ہیں، تہذیب، آبائی تہذیب کے تحت جھنڈے لگا کے اور نعرے لگا کے اور بعض خاص کام انجام دے کے اکتفا کرتے ہیں۔ مملکت جہاں جا رہی ہے جانے دیں، اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیں، جس سمت میں رواں دواں ہے ہونے دیں۔ پچھلی نسل خود آگاہ نہیں ہے تاکہ نئی نسل کو کچھ سمجھائے، بتائے، المیہ سمجھائے، اور نئی نسل میں آفات ان پچھلی نسلوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ نئی نسل جن مشکلات کا شکار ہے، یہ تاریخ میں بشر نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہی ترقی یافتہ دور کی نسل، ٹیکنالوجی کے زمانے کی نسل بہت مظلوم نسل ہے، واقعاً بہت مظلوم ہے۔ اتنا بشر مظلوم پوری تاریخ میں نہیں تھا جتنا آج ہے، جتنے آپ لوگ مظلوم ہیں۔ اتنی آفات کبھی بھی نہیں تھی، یکجا، تیز، پیش رفتہ، ترقی یافتہ، ماڈرن، جن سے آج آپ کو سامنا ہے۔ اور اس کے لیے اس نسل کو ذرا بھی آمادہ نہیں کیا گیا، نہ آگاہ کیا گیا ہے ان آفات سے، اور نہ آفات سے بچنے کے لیے مقاومت و استقامت ان کے اندر پیدا کی گئی ہے۔ اور جو بزرگ اس نسل کو صحیح سمت دے رہے تھے، انہیں بڑی ظرافت کے ساتھ نظر انداز کر دیا گیا ہے، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ 23 مارچ کا پاکستان یا 14 اگست کا پاکستان، یہ علامہ اقبال کے تفکر کا نتیجہ ہے۔ علامہ اقبال خواہاں تھے ایک مملکت آئین خدا کے لیے، ایک مملکت نظام الہی کے لیے، ایک مملکت امامت کے لیے، اللہ کی حدود کے نفاذ کے لیے۔ لیکن علامہ اقبال کو بہت ظرافت کے ساتھ جب کسی بزرگ کو نظر انداز کرنا ہو، جیسے امیر المومنین کو نظر انداز کیا گیا، کتنی ظرافت کے ساتھ نظر انداز کیا گیا۔ جیسے قوموں کا کانٹا بدلا جاتا ہے نا، کہ
ٹرین کی پٹڑی میں دو پٹڑیاں جب آپس میں جڑتی ہیں یا ان کے راستے علیحدہ ہوتے ہیں، وہاں پر ایک لیور لگا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے، تاروں کے ذریعے سے اسے کھینچ کے وہ پٹڑیاں موڑی جاتی ہیں، ٹرینوں کا رخ موڑا جاتا ہے۔ ٹرین کے اندر ہینڈل نہیں ہوتا، سٹیئرنگ نہیں ہوتا۔ ٹرین وہ مشین ہے چلنے والی کہ جس کو اس کے اندر بیٹھا ہوا آپریٹر نہیں موڑتا، بلکہ زمین پہ کھڑا ہوا آدمی اس کو موڑتا ہے۔ وہ ٹرین کا آپریٹر موڑ نہیں سکتا، وہ اگر یو ٹرن لینا چاہے، مڑنا چاہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، چونکہ اس کو پٹڑی پہ چلنا ہے۔ پٹڑی مڑتی ہے، ٹرین نہیں مڑتی، پٹڑی مڑتی ہے۔ باقی کاریں، گاڑیاں، ویلوں پہ چلنے والی چیزیں روڈوں پہ، ان کے اندر سٹیئرنگ لگا ہوتا ہے، یہ ڈرائیور اس کا موڑتا ہے۔ سڑک کہیں بھی جا رہی ہو یہ موڑ سکتا ہے، گاڑی اپنی نکال سکتا ہے سڑک سے، دائیں بائیں جا سکتا ہے، لیکن ٹرین ایسے نہیں ہے۔ جب تک راستہ نہیں مڑے گا ٹرین نہیں مڑے گی، پٹڑی مڑے گی تو ٹرین مڑے گی۔ نظریہ قوم، مملکت اس ٹرین کی طرح ہیں، ان کو موڑا جاتا ہے۔ ٹرین میں بیٹھے ہوئے کو احساس تک نہیں ہوتا۔ مثلا آپ ٹرین میں اگر سفر کر رہے ہیں، ریل گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے، آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ مڑ گیا، راستہ موڑ لیا گیا ہے، چونکہ نہ ڈرائیور بھی نہیں موڑتا، گاڑی کو جھٹکا بھی نہیں لگتا، چونکہ پٹڑی موڑی جاتی ہے نیچے سے، اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو خبر تک نہیں ہوتی۔ امیر المومنین جنہیں اللہ نے امت کا زمامدار بنایا، انہیں نظر انداز کر دیا گیا، اور یہ ایک ریت بن گئی، رویہ بن گیا کہ اہل کو نظر انداز کر دو۔ اہل کو نظر انداز کر کے پھر اللہ کا شکر ادا کرو، یہ بھی لطیفہ ہے کہ پھر حمد خدا بجا لو اس بات پر کہ الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل۔ حمد اس خدا کی کہ جس نے مفضول کو فاضل پر مقدم کر دیا۔ خدا نے، خدا کرتا ہے، عدل الہی کے ساتھ سازگار ہے یہ چیز کہ خدا مفضول کو فاضل پر برتری دے دے۔ پھر ساتھ حمد بھی کرتے ہیں۔ جیسے ابھی علامہ اقبال کو نظر انداز کر کے کوئی حمد خدا کرے، حمد خدا ہے اس خدا کی جس نے علامہ اقبال کو نظر انداز کر کے یہ دے دیے دوسرے جو بھی آپ پر مسلط ہیں۔ مملکت کا نقشہ، اس کا نظام، اس کی جہت علامہ اقبال نے وضاحت کے ساتھ ترسیم کی ہے۔ اگر یہ 23 مارچ اور 14 اگست کو صرف علامہ اقبال کے مطالب کی تشریح ہی ہو جائے تو نئی نسل کو ایک جہت مل سکتی ہے۔ آپ ہرگز اندھی تقلید نہ کریں اپنی سابقہ نسل کی آبا کی، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا پاکستان کے متعلق، نہ دلچسپی تھی، جیسے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہمیں دلچسپی ہے کہ چراگاہ کے طور پر ایک چراگاہ ہو۔ علامہ اقبال نے چراگاہ نہیں تجویز کی تھی کہ مسلمانوں کو الگ چراگاہ چاہیے، ہندوؤں کو الگ چراگاہ چاہیے، دو ریوڑ ہیں، چراگاہیں اپنی اپنی ہوں۔ نہ عزیز من، مملکت چاہیے تھی، نہ چراگاہ۔ مملکت چاہیے تھی جس میں آئین خدا نافذ ہو۔ یہ ہمارے سابقہ بزرگوں کی دلچسپی کا موضوع نہیں تھا، ہمارا بھی نہیں ہے۔ کسی نے اس نسل کو بھی تعلیم نہیں دیا کہ یہ ہمارا دلچسپی کا موضوع ہونا چاہیے۔ بہرکیف یہ دن اور خصوصاً ایام اب یوم پاکستان ایسے حالات میں ہے کہ جب پاکستان اندرونی اور بیرونی شدید خطرات میں ڈوبا ہوا اور گھرا ہوا ہے۔